حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعمال درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ دیکھو، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے باپ جس سے دوستی کرتے تھے، جن کے ساتھ رشتہ داری تھا، کس کے ساتھ ہل مل کر بیٹھتے تھے، جب ایک دن ان کے موت آ گیا، وہ چلے گئے، تو ان کے اولاد کو ان کے باپ جس سے احسان سلوک کرتے تھے، جس کے ساتھ زیادہ مل جل کے رہنے کا تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو باپ کی یادداشت کو وہ بچے بھی سمجھ گئے کہ فلانے کا بچہ، یہ ان کا باپ میرا دوست تھا، میرا اچھا تھا، اور ان کے بیٹے بھی اچھے ہیں اور میرے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ اور اس کے بعد میں فائدے کے طور پر بہت سے باتیں، بہت سے حدیثیں اور بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ دیکھو یہ دیکھو اتنا لمبا ہے، دیکھو یہ پیج فل یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، اتنا بات ہے۔ اس میں بہت سے اور بھی حدیثیں ہم کو ملیں گے، جس میں کیا ہوتا ہے ہمارا علم اور بھی تازہ ہو جاتا ہے، بہت سی باتیں ہم کو مل جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے نہیں، یہ حدیثیں تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اور بھی بہت سے حدیثیں اور بہت سے مثالیں اور یہاں پر بزرگان دین نے لکھ کر ضبط کر دیے کتاب میں، اپنے امت کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے یہ فائدہ پہنچ جائے۔ جس طریقے سے ہمارے قرآن کریم بھی دیکھو، زیر زبر پیش نہیں تو آج ہمیں پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ سعودی والوں کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زیر زبر پیش کی ضرورت ہم کو ہے۔ اس کے بغیر ہم کو پڑھنے میں مشکل اور دقت آ جاتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہماری امت کے لیے اتنا احسان کر دیے کہ قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد میں جو حدیثیں لکھے ہوئے ہیں، اس حدیث تو تھوڑی سی آپ کو معلوم ہو جائے گی، لیکن اس کے فائدہ بہت سے ایک دو پیجی ہوتی ہے، اس میں اور بھی حدیثیں ہوتے ہیں، اور بھی ہمارے لیے تنبیہ ہماری امت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم آج کل کیا ہے، دنیا بن کے دنیا کا کتا بن گئے، اور دین بن کے نیکی نہیں بن گئے۔ نیکی، متقی، مومن، پرہیزگاری بننے کے لیے ہم کو علم کو حاصل کرنا پڑے گا، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم بچپن میں تھے، دوست استاد کے پاس رہ کر علم کو حاصل کرتے تھے، جب ہم بڑے ہو گئے تو اب اسکول میں نہیں جا سکتے ہیں نا، تو ہمارے لیے ایک راستہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نکلنا، علم کو سیکھنا۔ جماعت کے ساتھ جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں تم کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، یہ نہیں کہنا میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ گھر دار کو چھوڑ کر بیٹھ کر علم کو سیکھنا، تو دوسرے کو نہیں بولنا کہ میں تجھ کو علم سکھانے کے لیے آیا، خود کو سیکھ لینا پہلے بار۔ سمجھ میں آیا بات؟ خود علم کو سیکھ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو قرآن کو سیکھنا، قرآن کو معنی کو پڑھنا، دیگر حدیثوں کو پڑھنا، اپنے علم کو حاصل کر کے اس کے بعد میں دوسرے کو بولنا کہ آؤ دین کے طرف، آؤ فلاح کے طرف، آؤ فائدے کے طرف، آؤ اللہ کے طرف، آؤ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف، یعنی اسلام کے طرف۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر مجھ سے ہوگی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین۔